اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے، مکی سورت ہے، اور اس کے مضامین میں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام یہ اس سورت کا مضمون ہے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کو اور روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اگر آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیے کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاجوں کو کھانا دینے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، یعنی وہ ایسا سخت دل ہے کہ خود غریب کو کیا دیتا دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا، نہ خود احسان کر رہا ہے نہ دوسرے کو اچھائی بھلائی اور احسان کرنے پر تیار کر رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، اگر کبھی نماز پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی زکوٰۃ دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر کفار کے، منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے، اور جہنم کی وعید کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 کے اندر لفظ ویل ہے۔ یہ استعمال ہوا ہے کہ لفظ ویل ہے، یعنی بڑی خرابی ہے اور بڑی بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ ویل سے مراد یہاں پر خرابی ہے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ ویل جہنم کی گڑھوں میں سے اور جہنم کے نچلے گڑھوں اور مقامات میں سے ایک مقام ہے، اس کو ویل کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا کے اندر کفار اور منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر ہے، اور شروع کے اندر تو یوں کہا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اور اس شخص کی پھر جو صفات بیان کی گئی اس میں صفت نمبر 1 حقوق العباد میں سے یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، غریبوں کو دھکے دیتا ہے، اور حقوق العباد کی دوسری صفت کہ وہ خود کھانا کیا کھلائے گا، غریبوں کی مدد کیا کرے گا، نہ خود کرتا ہے نہ دوسروں کو غریبوں کی مدد کرنے پر ابھارتا ہے، نہ ترغیب دیتا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو یہ تو کفار اور منافقین کی صفت ہے، لیکن یہی صفت اگر مسلمان کے اندر بھی ہو تو بھی انتہائی غلط بات ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بچہ نابالغی کی حالت میں ہو، ابھی تک بالغ نہ ہوا ہو، اور اس کے باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو یتیم کو تو شفقت کرنے کا حکم ہے کہ یتیموں کے ساتھ ہماری شریعت نے یتیموں کو ایک درجہ دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت کے اندر قریب قریب ہوں گے، اور اشارہ فرمایا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کس طرح فرمایا؟ اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کیا، ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور بتایا کہ جنت کے اندر میں اور جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں وہ ایسے ہوں گے۔ اور بخاری شریف کتاب الادب کے اندر ہی حضرت صفوان ابن سلیم تابعی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل،
یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات کو عبادت کرتا ہو، وہ شخص جو مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ فذلک الذی یدعو یتیم، لیکن اگر وہ اس طرح نہیں کرے، ایک تو یہ کہ غریب کو، یتیم کو کچھ نہ دے، اور پھر یہ کہ یتیم کو دھکے مارے، ان کو رسوا کرے، یہ تو اور غلط بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بدخبری دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی تیسری آیت میں فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ غریبوں کو، مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر مدد نہیں کرتا، تاکید نہیں کرتا، لوگوں کو بولتا نہیں ہے، لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا اور خود بھی نہیں کرتا۔ اب آج کل کے زمانے کے اندر روڈوں پر بھیک مانگنے والے اور غریب گاڑی میں ہوں، موٹر سائیکل پر رک جائیں آپ تو مدد کو آ جاتے ہیں، اور بعض صحیح طریقے سے، بعض غلط طریقے سے، تو ان کے بارے میں بھی شرعاً حکم یہ کہ ان کو جتنا ہو سکے، جہاں تک آپ کی استطاعت ہو، ان کو جھڑکیے مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کے اندر حضور کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی آپ کے پاس کوئی مانگنے والا ہے تو آپ اس کو جھڑکیے مت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جھڑکیے مت کا مطلب یہ کہ آپ ان کے ساتھ خوب مدد کریں، اپنی زکوٰۃ صدقات ان کو دیں، کیونکہ بعض اوقات تجربے سے یہ بات اور مشاہدے سے یہ بات معلوم ہے کہ کتنے یہ مانگنے والے ہیں، ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ ہیں اور یہ لوگ اندر اندر مالدار ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ ان کو اس طریقے سے بھیک دیتے رہے تو یہ آپ کے پیسوں سے گناہ کرتے ہیں اور گویا آپ ان کے گناہ پر تعاون کرتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے نہ ان کو جھڑکیے اور نہ ہی ان کی مدد کیجیے، کیونکہ یہ گناہ پر تعاون ہے، یہ ان کے بھیک مانگنے پر آپ مدد کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پھر کسی کام کاج کے نہیں ہیں، اور انسان ان کو دیا جا رہا ہے تو دن بھر کے اندر اچھی خاصی دہاڑی لگا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے بارے میں واقعتاً معلوم ہے کہ یہ شخص ایسا ہے اور یہ نہ کام کر سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، معذور ہے، اور واقعتاً معذور ہو، ورنہ کتنے مشاہدے سے بات ثابت ہے کہ کہتے ہیں معذور ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ غلط طریقے سے اپنے آپ کو معذور بنایا ہوا ہے، اور بلکہ بعض اداروں کے اندر تو باقاعدہ معذور بنا دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی دہاڑی اچھی لگتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی مدد نہ کر کے ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ جو لوگ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں گویا وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جبھی تو سڑکوں کے اوپر ان بھیک مانگنے والے بھکاریوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اور جو لوگ باقاعدہ، جن کو ضرورت ہے، سفید پوش طبقہ ہے کہ جن کے چہرے سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مگر گھر کے اندر ان کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے یا ایسے اداروں کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کی جائے جو ادارے ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بھیک مانگنے والوں کی مدد کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے، گناہ پر تعاون ہے، اور عموماً دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ بھیک مانگنے والے در حقیقت مجبور ہوتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اپنی سستی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں اور لوگ مدد کرتے ہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ قرآن نے کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ساتھ ہی فرمایا یحسب الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک عام آدمی ان کے بارے میں سمجھے گا کہ یار یہ تو بڑا مالدار ہے، کیونکہ چہرے سے وہ نہ مانگنے والے ہیں، نہ وہ چپک چپک کر مانگیں گے مجھے اتنا دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، لیکن در حقیقت اندرون ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر مانگ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن در حقیقت اصل مجبور وہ ہے۔ جب یہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر خالی مسلمان زکوٰۃ صحیح نکالنا شروع ہو جائیں اور صحیح مصارف تک زکوٰۃ پہنچائیں سارے مسلمان، تو مسلمانوں میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے۔ لیکن جب صحیح مصرف تک جاتی نہیں ہے، بھیک مانگنے والوں کو، سگنل پر کھڑے رہنے والوں کو پیسہ لٹایا جاتا ہے، اور دوسری طرف فروٹ والا جو بیچارہ دن کے اندر کما رہا ہے اس سے 10 روپے کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ رکشے والا جو اپنے گھر کا واحد کفیل ہے، اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ 100 روپے میں آپ کی سواری کو لے کر جا رہا ہے تو آپ بطور صدقہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو 120 روپے دے دیں، 150 روپے دے دیں، لیکن وہاں پر 100 روپے کے اندر 10-20 روپے کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی 80 روپے میں لے جاؤ، 90 میں لے جاؤ۔ فروٹ والے سے اچھے خاصا مالدار طبقہ 10-10 روپے اور 20-20 روپے کے لیے بحث کر رہا ہوتا ہے، اور آگے جا کر سواری کے اندر سوار ہو کر سگنل پر جا کر بھیک مانگنے والوں کو 20 روپے دے دیتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ روزگار کما رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی اس طرح کی جائے کہ ان کو زیادہ دیا جائے، تاکہ وہ لوگ اپنے گھر کے کفیل ہیں، سرپرست ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو، ورنہ وہ بھی روڈوں پر آ جائیں گے حوصلہ شکنی، اور روڈوں پر ان کو زیادہ مل جاتا ہے۔
لہذا سوچنے کا مقام ہے اور بہت لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے جو صحیح مصرف تک اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو نہیں پہنچا رہے اور غلط جگہوں پر دے رہے ہیں، اور ایسی غلط جگہوں پر دے رہے جہاں وہ آپ کے پیسوں سے گناہ کر رہے ہیں، رستے میں نشہ کر رہے ہیں، اور بھیک مانگنے پر ہم لوگ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ اور جو لوگ واقعتاً ضرورت مند ہیں، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگ مفتی صاحب ملتے کہاں ہیں؟ بھائی جس طریقے سے آپ اچھا ڈاکٹر پہچان لیتے ہیں کہ فلاں مقام پر اچھا ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، فلاں مقام پر اچھا فلاں جنرل فزیشین بیٹھتا ہے، جب دنیا کے معاملات کے اندر اتنی بھنک ہے، اتنی فکر ہے، اور لوگ آپ لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو جہاں پر صدقات اور زکوٰۃ کون صحیح لوگ ہیں، کہاں صحیح ادارے ہیں، کون صحیح شخص ہے جس کو پہنچانی ہے، اس کے لیے بھی تغوط کریں اور اچھے اداروں کے اندر اپنی صدقات اور زکوٰۃ دیں۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ بعض رات نے فرمایا یہاں دین سے مراد مذہب اسلام ہے، ملت ہے، یعنی اسلام اور مذہب حق کو جھٹلاتا ہے، گویا اس کے نزدیک اسلام اور مذہب کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیں کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان نمازیوں کی، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ مسلمانوں کا 95% طبقہ اس وقت اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ فجر کی نماز کے اندر مسجد میں ہوتے ہیں تو فجر کی نماز کے دوران جو آوازیں آتی ہیں وہ وین کی ہارن کی آ رہی ہوتی ہیں، اور صبح کہیں نکلتے ہیں 8 بجے کہیں پڑھانے جانے کے لیے تو رستے کے اندر دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین اسکولوں پر، مونٹیسری پر، اور بڑے لوگ خود بھی چھوڑنے جا رہے ہیں اور خود بھی اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، اور ٹھیک تھوڑے ہی 1 گھنٹہ پہلے تقریباً 6:40 پر 6:30 پونے 7 فجر کی نماز ہے۔ مسجد کا حال دیکھ لیجئے کتنے نمازی ہیں فجر کی نماز کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس کیریئر بنانا ہے، زندگی بنانی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کی فکر ہے کہ 8 بجے تک اسکول پہنچا دیں، خود تیار کریں گے، ناشتہ کروائیں گے، خود نکلیں گے، محنت کریں گے، اسکول تک پہنچائیں گے، اور اتنی فکر نہیں ہے کہ بچوں کی یہ زندگی کے بجائے آخرت کی زندگی کی فکر ہو کہ بچوں کو مسجد تک تو لے جائیں فجر کی، خود تو مسجد میں جا کر فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ نہیں، ہلاکت ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے، فویلن، خرابی ہے، بربادی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا جہنم کے مقام کا نام ہے، جہنم کے کچھ مقامات ہیں جیسے ویل، اور بعض نے فرمایا غی، سورہ مریم کے اندر آتا ہے فسوف یلقون غیا، غی بھی جہنم کا مقام ہے، کہ یہ جہنم کا مقام خاص للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہے جو کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں سے بالکل غافل ہے۔ بعض نمازیں کبھی کوئی نماز دل چاہ پڑھ لی، کوئی دل چاہ نہیں پڑھی، کچھ ایسے جو نماز پڑھتے ہی نہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، صرف عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مخصوص وقت کی نماز اور ایک مخصوص دن کی نماز، یہ عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے، نصرانیوں کا، کرسچن کا کانسیپٹ ہے کہ وہ مخصوص اتوار کے دن جاتے ہیں، گھر جا کر عبادت کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمان تو دن کے اندر 5 وقت اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانا اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف، منزل اور مقصود سمجھتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اپنی نمازوں سے غافل ہے، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ایسی غفلت اور نماز کے معاملے میں بے خبری۔ دوسرے معاملات، ٹیکنالوجی کی بات ان سے کر لیجئے، جنرل نالج کی بات کر لیجئے، کامن سینس کی بات کر لیجئے، کسی موضوع پر بات کر لیجئے، کھیل کے میدان میں ان سے بات کریں، کسی شعبے میں بات کر لیں، ایسے تیر بہدف ان کی بات ہے، لیکن جب نمازوں کا معاملہ ہے گھر میں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز سن رہے لیکن مسجد تک جانے کے لیے نہیں۔ جو ایمان آپ کا آج آپ کو مسجد لے کر نہیں جا سکتا، آپ کا کیا خیال ہے وہ ایمان آپ کا قبر سے آپ کو جنت لے کر جائے گا؟ جب ایمان کہتے ہیں فجر کی نماز کے لیے مشکل سے اٹھا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن بھر گناہوں کا بوجھ روح کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ روح بڑی لطیف سی چیز ہے، اب جب اس روح کے اوپر گناہوں کا بوجھ زیادہ پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ تو فجر کی نماز کے لیے اب آج کل تو بڑا آسان، آخری وقت کے اندر نماز ہو رہی ہے،
اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تو اٹھنا ہی ہے، بچوں کے لیے کسی کے لیے، اس سے تھوڑا پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے سر جھکا لیا جائے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ پورا دن رزق کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں، رزق کے لیے باغ دوڑ، لیکن جو رزق دینے والا ہے اس کے سامنے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، کیا خاک رزق ملے گا؟ تو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی، یا بعد سے مراد یہ کہ نماز وقت پر نہیں پڑھتے۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ اپنے وقت پر نماز نہیں پڑھتے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی خواتین کو میں جانتا ہوں خود، اور وہ بتاتی ہیں اور میں خود جانتا ہوں کہ وہ خواتین وقت پر نماز نہیں پڑھتی، بالکل آخری وقت میں نماز، ساری نمازوں کے اندر طے کر لیا ہے کہ بالکل آخری وقت میں نماز پڑھنی، حالانکہ انتہائی غلط بات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے محبوب ترین عمل اللہ کو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اور وقت پر نماز مردوں کے لیے جماعت سے نماز کا اہتمام ہو، اور عورتوں کے لیے کہ جب محلے کی مسجد کی اذان ہو جائے اس کے بعد آپ مصلی بچھائیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب آپ سوچیں کہ نہیں میں گھر کے سارے کام کروں گی اور اس کے بعد آرام سے نماز پڑھوں گی، نہیں، آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھیں، باقی کام اللہ خود کر دے گا آپ کے۔ آپ نماز پڑھنے کا اصل لطف اور مزہ ہی اس میں ہے کہ اذان ہونے کے بعد آدمی دنیا بھر کے سارے کام کاج، گھر بار، بچہ، شوہر، ان کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف سر تسلیم میں خم کرے، اپنی پیشانی رب کے قدموں میں رکھ دے۔ اس نماز کا لطف، مزہ اور نور الگ ہے بنسبت اس نماز کے کہ گھر کے سارے کام سے، بچوں کے، شوہر کے، گھر کی صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کر پتہ ہے کہ بھائی آج مثال کے طور پر 4 بجے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، 4 بجے سے بالکل تھوڑا پہلے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ بھائی مصروفیت ہے۔ یہ وہی نمازی ہیں جو اپنی نماز کے معاملے میں غافل ہیں۔ نماز جب پڑھ ہی رہے ہیں تو اچھی طریقے سے پڑھ لیجیے، نماز کا لطف آئے گا، نماز کا مزہ محسوس ہوگا زندگیوں میں، نہیں تو پھر اللہ فرما رہے فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں، یا تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یا وقت پر نہیں پڑھتے، یا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ الذین هم یراؤون، یا جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں، کیونکہ اصولی طور پر یہ صورت منافقین کے لیے، تو اب نماز تو ان کو صحیح پڑھنی نہیں ہے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مومن بندہ بھی کبھی دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو یہ نماز ریاکاری کے زمرے کے اندر ہے، اور قیامت کے دن ایسے ریاکار لوگوں سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے آپ نے نماز پڑھی ہے، جس کے لیے نیک عبادت کی ہے، اس سے جا کر آپ، حدیث کے اندر ہے کہ اس سے کہا جائے گا اس سے جا کر بدلہ لے لو جس کے لیے نماز پڑھی ہے۔ تو نماز، قربانی، عبادتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، سب کی ادائیگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جبھی اس نیت کی تجدید کرتے رہنے چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ اللہ میری نمازیں، میری ساری بدنی عبادات، میری قربانیاں، میری ساری مالی عبادات تو کیا کہنا، میرا جینا، میرا مرنا، یا مولا سب آپ کے لیے، لا شریک لہ، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے کہ میں کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھوں۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھتا ہی نہیں لیکن دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، دوسرا دکھلانا یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن پتہ لگا کہ بھئی فلانا میرے کو دیکھ رہا ہے تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر لی اور اچھے سے نماز پڑھنے لگے دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں بربادی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ معون لغت میں ایسی چھوٹی چیزوں کو کہتے ہیں جو عادتاً ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، جیسے گھر کے اندر نمک دے دیا، تھوڑا سا برتن پڑوسی نے مانگا اس کو دے دیا، اس کو معون کہتے ہیں۔ اور اس کو دینے کے اندر عموماً نہ پڑوسی اس سے مانگنے میں کوئی عیب سمجھتا ہے، نہ کوئی دینے میں بخل کرتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں بڑا کنجوس کمینہ ہے، اس کو بڑا ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے کہ اتنی کنجوسی کہ اتنی آخری درجے کی چیز بھی دینے سے منع کرتے ہیں، اور وہ آخری درجے سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو بھی دیکھیں گے معون اسی لیے کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت کم ہے، صرف 40واں حصہ دینا ہے، پورے 100 میں سے 2.5%، آپ کو 97.5% جو کرنا ہے کرو، وہ بھی سال کے اندر دینا ہے، 1 سال کے اندر جو اس کا طریقہ کار ہے، اور سونا چاندی اور نقد تجارتی مال میں سے دینا ہے، اور صرف دینا کتنا ہے؟ پورے 100 میں سے 97.5% آپ کا ہے، 2.5%، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ معون
اتنی کم تر درجے کی چیز، لغت میں تو کم تر درجے کی چیز یعنی چھوٹے چھوٹے برتن جو پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، اس کو گویا زکوٰۃ بھی معاون ہے کہ اتنی قلیل سی چیز اللہ نے مانگی ہے 100 میں سے 2.5%، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دینے سے بھی منع کرتے اور نہیں دیتے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ قیامت کے دن جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا آپ جہنم میں کیوں گئے، تو وہ کہیں گے کہ کچھ باتیں بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ اس میں سے ایک فرمائیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ لہٰذا اگر کبھی غریبوں کی مدد کرنی ہو تو جس طریقے سے نقد دے کر ہو سکتی ہے، ایک مؤثر ترین بہترین نسخہ غریبوں کی مدد کا کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ کھانے عموماً اگر کھانا کھایا ہوا ہے پیٹ بھر کر تو دوبارہ کوئی آپ سے کھانا لے گا ہی نہیں، آپ دوسرے کو دے دیں گے۔ اس کے مقابلے میں نقد ہے، آپ جتنا دیں گے سامنے والا اور لے گا۔ تو کھانا کھلانے کا زیادہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے کے اندر اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے، کسی کا پیٹ بھرنا حاصل ہو جاتا ہے۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، بڑی خرابی، جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، زکوٰۃ دینے سے رکتے ہیں۔